الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی برائی جسے ہم بالکل برائی سمجھتے ہی نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چھوٹی سی برائی چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی ہے. آج ہم اس برائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم اس برائی کو چھوڑ دیں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یہ جو ابھی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فویل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی برتنے کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. جہاں نماز نہ پڑھنے والوں کی یہ بات کہی جا رہی ہے، جہاں ریاکاری کرنے والوں کی یہ بات کہی جا رہی ہے، وہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی اللہ فرماتے ہیں. ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے پڑوسی، جو اپنے رشتہ دار، جو اپنے ساتھی کو معمولی برتنے کی چیزیں جو ہیں دینے سے گریز کرتے ہیں، انہیں دیتے نہیں ہیں. یہ معمولی چیزیں جن کو معاون کہا گیا ہے، یہ معاون کیا ہے اصل میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ معاون کے معنی جو ہیں وہ زکوٰۃ کے ہیں. اس کے برعکس حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس وغیرہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاون سے مراد یہی معمولی چیزیں جو عام چیزیں ہوتی ہیں، برتنے کی چیزیں جو ایک دوسرے کو لگتی ہیں وقتاً فوقتاً، امیر ہو یا غریب ہو، وہ یہی چیزیں مراد لیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں، ان کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ان میں شامل ہیں. اگر ہم دیکھیں گے معاون کا جو اصلی مطلب ہے، معنی جو اس کا ہے، وہ چھوٹی اور قلیل چیز کو کہا جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے زکوٰۃ بھی ہم بڑے مال میں سے ایک قلیل رقم دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا مال دیتے ہیں، قلیل مال دیتے ہیں، وہ یہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاون کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور ادنی ترین مرتبہ جو اس کا ہے وہ یہی معمولی برتنے کی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ، ہم اصحاب محمد کن چیزوں کو معاون کہا کرتے تھے؟ جیسے ہنڈیا ہے، کلہاڑی ہے، ڈول ہے، ترازو ہے، یا ایسی ہی دوسری چیزیں. اچھے گھر، رئیس گھر، امیر گھر ہوں یا غریب گھر ہوں، وقتاً فوقتاً ہمیں ضرورت پڑتی ہے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. کبھی کسی کی کلاڑی کی ضرورت پڑی، کبھی رسی کی ضرورت پڑی، کبھی بالٹی کی ضرورت پڑی، کبھی ہمارے ہاں مہمان آ جائے، ہمارے پاس کرسی نہیں، ہم کرسی میز کی ضرورت پڑتی ہے جو پڑوسی سے ہم لے آتے ہیں.
کبھی چائے کی کچھ پیالیاں ہمیں لگتی ہیں وہ لے آتے ہیں اپنے پڑوسی سے. اسی طرح سے مختلف چیزیں جو ہیں اور ان کا حکم جو ہے ہمیں دیا گیا ہے کہ قطعاً ہم منع نہ کریں، قطعاً ہم نہ روکیں اپنے بھائی سے. ہم کو کہا گیا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو اور تمہیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، چھوٹی چیزیں ہوں بڑی چیزیں ہوں، ایک دوسرے کو دینے سے ہم نے کبھی بھی گریز نہیں کرنا ہے. اسلام کا حکم تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس دودھ دینے والا جانور ہے تو جہاں آپ خود اس کا دودھ استعمال کریں وہاں آپ کسی ضرورت مند کو بھی دیا کریں. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس سواری کا جانور ہے جہاں آپ خود اس سے فائدہ اٹھائیں وہاں وقتاً فوقتاً کبھی کسی ضرورت مند کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا کریں. یا آج ہم دیکھتے ہیں آج گاڑی والے ہمارے بھائی جو ہیں جو گاڑیوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، تنہا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی غریب اور نادار شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیدل جا رہا ہے تو وہ ہم اپنی وہ آنکھیں چرا کر آگے چلے جاتے ہیں، ہم اسے لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اس کو بھی ہم کہیں گے یہ بھی یمنعون الماعون کی فہرست میں یہ چیز بھی شامل ہے. یہ ایک تو ہوتا ہے کوئی اجنبی ہے جس کے بارے میں ہمیں شک ہو، کوئی ڈاکو ہو سکتا ہے، کوئی غلط قسم کا فرد ہو سکتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے. ایک تو وہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، کوئی غریب شخص ہوتا ہے، جان پہچان والا ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اسے لفٹ نہ دیں، اس کے باوجود اگر ہم اس کی اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہم ایسے لوگوں کا بھی شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں کہا گیا ہے فوائل، تباہی ہے اور بربادی ایسے لوگوں کے لیے جو یہ چیزیں ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں. یہ بھی اس چیز میں شامل ہو جائے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ایک دوسرے کو دینا، وقت پر درکار آنا. حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایسا صدقہ ہے کہ آپ کو چیز بھی واپس مل جاتی ہے اور صدقہ و خیرات کا اجر بھی آپ کو مل جاتا ہے. اور جو لوگ یہ معمولی برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہ ہوں وہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ وہ تو قطعاً زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہو سکتے. لہذا ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی چیز ہو اگر کسی کے کام وہ آ سکے ہمیں کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ تو رہی بات معمولی چیزیں. ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسلاف میں ایسا جذبہ تھا کہ وہ قیمتی چیزیں اپنی جائیداد لٹاتے تھے، وہ خود فقیر بننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، فقیری کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا جب کسی غریب نادار کی مدد کرنے پہ وہ آتے تھے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ عبداللہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑے سخی تھے، بہت سخی. حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے، یہ بہت سخی تھے. ایک باغ سے ان کا گزر ہو رہا ہے، وہاں انہوں نے ایک غلام دیکھا اور وہ غلام باغ میں کام کر رہا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ اس باغ کا مالک جو ہے اس کا بیٹا آتا ہے کھانا لے کر اس کے لیے. کھانا کیا تھا؟ 2 روٹیاں تھیں. یہ غلام ایک طرف بیٹھ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، لیکن اسی اثنا میں ایک کتا اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس نے ایک روٹی اٹھائی کتے کے سامنے ڈال دی. کتے نے فوراً وہ روٹی کھا لی، پھر اس کے سامنے کھڑا رہا، دم ہلا رہا ہے. اس نے دوسری روٹی اٹھائی اس کے سامنے رکھ دی. عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہیں کتنی روٹیاں ملتی ہیں کھانے کے لیے روزانہ؟ نے کہا بس یہی 2 روٹیاں ملتی ہیں. کہا پھر تم نے دونوں کتے کے سامنے کیوں ڈال دی؟ کہا کہ ہمارے اس علاقے میں کتا نہیں ہوتا، یہ کہیں دور سے آیا ہے اور لگ رہا ہے کہ بہت بھوکا تھا یہ، لہذا میں نے دونوں روٹیاں اسی کو دی. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا آج بھوکا سو جاؤں گا، آج دن میں کچھ نہیں کھاؤں گا. میں نے اس سال سے کام لیا، اسی کو آج روٹیاں دی میں نے.
یہ شخص کہتا ہے کہ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ سخی ہے، سخی میں نہیں بلکہ سخی یہ غلام ہے۔ وہ شخص چلا جاتا ہے باغ کے مالک کے پاس، اس سے کہتا ہے کہ یہ غلام جو تمہارا ہے اسے فروخت کر دو، یہ مجھے بیچ دو۔ نے کہا کیوں، کیا خوبی آپ کو اس میں دکھائی دی؟ اس نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو باغ کے مالک نے کہا تم نے اس کی ایک خوبی دیکھی اور تم اسے آزاد کرنا چاہتے ہو۔ کہا ہم تو روزانہ اس کی کئی خوبیاں دیکھتے ہیں، یہ تو خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، تم گواہ رہو، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ باغ خریدوں اور خرید کر اسے تحفے میں دوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے تم گواہ رہو، میں نے یہ اپنا باغ بھی اسے تحفے میں دے دیا، ہدیتاً تحفتاً اس شخص کو باغ بھی دیا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے اس اللہ کے بندے نے، اس غلام نے صرف کیا کیا کہ ایک دن کا فاقہ اس نے برداشت کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ایک مخلوق کا پیٹ اس نے بھرا، ایک کتے کو اس نے کھانا کھلایا، خود بھوکا رہا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے آزادی عطا کی، آزادی جیسی نعمت۔ پھر صرف آزادی ہی نہیں بلکہ وہ باغ بھی جہاں وہ دن رات اپنا پسینہ بہایا کرتا تھا، محنت کیا کرتا تھا، وہ باغ بھی اسی کا ہو گیا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج بھی اگر ہم اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہم پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ہم پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک ہماری مدد کرے گا، فلاں پارٹی ہماری مدد کرے گی، فلاں لیڈر ہماری مدد کرے گا، جب یہ ہوگا تو ہماری مدد ہوگی، وہ ہوگا تو ہماری مدد ہوگی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ غضب ٹھنڈا ہو جائے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے یہی صدقہ اور خیرات۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، غریب بندوں پر، محتاج بندوں پر، جس قدر ہو سکے ہم خرچ کریں۔ آج ہم اگر کسی غریب بندے کی کبھی مدد کرتے بھی ہیں تو فوٹوگرافر کو پہلے ہی منگواتے ہیں ہم کہ وہ ہمارا فوٹو کھینچے اور اس کو ذلیل کرتے، ہم ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کی اتنی مدد کی۔ نہیں، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں، ان تبدوا الصدقات فنعما، اگر تم ظاہر کرو اپنے صدقات کو، سب کے سامنے صدقہ دو، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم چھپاؤ گے، پوشیدہ طریقے سے دو گے یہ صدقات، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ گویا جتنا ہم پوشیدہ، جتنا ہم چپ کے اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوگا اور ہم پھر دیکھیں گے کہ ہماری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرتے ہیں۔ ہماری ہر پریشانی دور ہوگی، ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے، ہم پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس اعتبار سے جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کس اعتبار سے جا رہے ہیں، کس قدر ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ یہ تو ایک چیز ہے، کس قدر ہم مدد کریں۔ دوسری چیز جو اس آیت میں جو بیان کی گئی ہے، جو معاون کے بارے میں کہا گیا ہے، معمولی برتنے کی چیزیں، بہت بڑا صدقہ، بہت بڑی خیرات وہ تو الگ بات ہے، معمولی برتنے کی چیزیں اگر ہم اپنے پڑوسی کو دیں، اپنے ہمسائے کو دیں، اپنے ساتھی کو دیں، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی ہمیں واپس مل جاتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا آج ہم اسی ٹاپک پر ذرا گفتگو کریں گے، غور کریں گے، اور ادب سے کہوں گا، محبت کے ساتھ کہوں گا کہ اس چیز کو آپ ہلکا مت سمجھیے،
اس چیز کو آپ معمولی مت سمجھیے، بلکہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننے کی ہر وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنے۔ اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک گھاڑے کی کرتی ہوا کرتی تھی۔ جب کسی بھی لڑکی کی وہاں شادی ہوتی تو وہ آپ کے پاس آتی، وہ کرتی مانگ کر آپ لے جاتی اور واپس بھی پھر کر دیتی۔ کبھی بھی آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ زیادہ قیمتی وہ کرتی تو تھی نہیں، گاڑے کی کرتی تھی، ریشم کی نہیں تھی، لیکن ایک دوسرے کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی وہ۔ اور اسی کے بعد میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معاون میں شامل ہیں۔ کسی نے وہ پہن، آج بھی ہم لباس لے جاتے ہیں دلہن کو پہنانے کے لیے، یا دلہا کا بھی غریب شخص ہے کسی سے عاریتاً لیتا ہے، کوئی بھی چیز دیتا ہے پھر واپس بھی کرتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد اس اعتبار سے بھی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ نیبرنگ نیڈس جنہیں کہا جاتا ہے، نیبرنگ نیڈس، ان کو دینے کے لیے، ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو تو ہم جو چیزیں جو دیتے ہیں، عاریت میں دیتے ہیں، اس میں مانگنے والے کو بھی ایک احتیاط برتنی ہے۔ جیسے کہ امثال العرب میں ہے، بڑی مشہور عربوں کی ضرب المثل ہے یہ، اذا وجدت حاجتک فی السوق فلا تطلبها من اخیک، کہ جب تیری حاجت، تیری ضرورت بازار میں پوری ہوتی ہو تو اپنے بھائی سے وہ چیز طلب نہ کر۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز مل رہی ہے بازار میں، اس کے باوجود میں اپنے پڑوسی سے کوئی چیز مانگوں تو میرا اس سے وقار ختم ہو جائے گا، میرا اس سے میری عزت میں اس میں جو فرق آ جائے گا۔ اس لیے ہم سے منع کیا گیا ہے کہ ہم جو چیز ہمیں بازار میں ملے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، بازار ہی سے خریدنی ہوگی۔ ورنہ ہم کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا پک رہا ہے، گیس ختم ہو گئی، ہم اپنے پڑوسی سے سلنڈر مانگنے جاتے ہیں، ضرور وہ دے گا، لیکن اگر ہمارے پاس گیس موجود ہے، ہم پکاتے ہیں اور بار بار کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور اس کی گیس کو استعمال کریں گے، اس سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، مجروح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی چیز گھر میں موجود ہو یا بازار میں آپ کو چیز مل رہی ہے، آسانی سے آپ کو وہ اویلیبل ہو رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کو پڑوسی سے مانگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم غیر ضروری سوال سے بھی بچیں اور کسی کے سوال کو رد کرنے سے بھی ہم بچیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔